تک کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بد۔ کیسے ہو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ دوستو اس نظم کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم کو لے کر کے پورے دیش میں لوگوں نے بیداری کے کام شروع کیے ہیں، میں اسے ایک غزل کے کچھ اشعار میں ڈھال کر کے آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اور اگر لگے کہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو ہندوستان ہے، جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح کی سازشیں ہیں، اس ماحول میں اس غزل کا ایک ایک شعر آپ کے لیے ضروری ہے، تو مجھے آپ کی دعائیں ملیں۔ کہ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت، کوئی بھی اب تمہارا نہیں ہے۔ نہ کوئی رہنما نہ حکومت۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک تمام علماء دین یہاں پہ بیٹھے ہیں، تمام بزرگ بیٹھے ہیں، دانشور لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے مصرے سے آپ بتا دیجئے گا کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے۔ کہ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ ابتدا لفظ اقرا سے یارو، جس کے قرآن کی ہو رہی ہو۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ قوم ایسی بھی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، پہنچیے گا آپ میرے احساس تک، میرے درد تک۔ کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ ہم ایک صبح سو کے اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ الہ آباد اب پریاگ راج ہے۔ ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مغل سرائے اب جو ہے وہ دین دیال اپادھیائے شہر ہے۔ ہم ایک صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیض آباد اب فیض آباد نہیں ہے۔ تب عمران یہ مصرے پڑھتا ہے اور آپ سے دعائیں مانگتا ہے کہ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ تم پڑھو اور پڑھ کر لکھو سب، ورنہ تاریخ بدلی ملے گی۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قلم اور کاغذ سے بڑھ کر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، تھوڑا سا ماحول بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا، اس تیور تک آپ کو پہنچاؤں گا جس کے لیے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں۔ میں پڑھتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں، تھوڑا سا آپ سب کی بیداری ہو۔ وقت کی یہ
ज़रूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। पी सको जितना पीना हो तुमको, जाहिलियत से बेहतर यही है। ये समंदर है इल्म और हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। ये समंदर है इल्म और हुनर का, इसका पानी तो खारा नहीं है। बहुत अच्छी कोशिश है, मुझे फख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से एक सहाबी से फरमाया, ए फलां, क्या तुमने शादी कर ली? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, शादी नहीं की और न मेरे पास इतना माल है कि मैं शादी कर सकूं, यानी मैं गरीब आदमी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हें सूरह इखलास याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में तिहाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें कुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, ये सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। पूछा, क्या तुम्हें सूरह इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ याद नहीं? अर्ज़ किया, जी याद है। इरशाद फरमाया, सवाब में चौथाई कुरान के बराबर है। शादी कर लो, शादी कर लो। फ़ायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के